أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. فاستفتهم لربک البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون. الا انهم من افکهم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. سورۃ الصافات کی یہ چند آیات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت نمبر 149 سے لے کر 158 تک. اس سے پہلے گزشتہ دروس میں کئی ایک انبیاء اور رسول کا تذکرہ گزرا ہے، اور یہاں سے پھر مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر شروع فرمایا ہے کہ ان کے عقائد کیا تھے، وہ کیا سمجھتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے. اس سلسلہ میں مشرکین مکہ کے دو قبیلے خاص طور پر ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہی کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاستفتہم، اے میرے نبی ان سے فتویٰ پوچھو. فاستفتہم، استفتاء کا معنی اصل میں ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا، یعنی ان سے دریافت کرو، ان سے پوچھو. لربک البنات ولہم البنون، کہ تمہارے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لفظ فتویٰ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے کہ فتویٰ کون دے گا. قرآن کریم میں کئی مقامات یہ بات آئی ہے کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یستفتونک، اے میرے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے. فتویٰ وہ عظیم منصب ہے کہ جس کی نسبت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے بعد
اس دنیا میں فتویٰ دینے والا مفتی سب سے بڑا اللہ کا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام میں مشہور ہے کہ بعض صحابہ مفتی تھے، مردوں میں سے مفتی تھے، عورتوں میں سے مفتی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی مفتی تھی صحابہ کرام میں سے، اور بعد میں تابعین، تبع تابعین، اور آج تک علماء کرام فتوے کا منصب جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ لیکن فتویٰ ہر عالم کے بس میں نہیں ہوتا، فتویٰ ہر عالم کے بس میں نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں، یہ بات میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے یہاں فتویٰ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی فتویٰ دے دیتا ہے۔ خاص طور پر حج کا موسم آئے نا، تو حج کے موسم میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسی والا بھی فتویٰ دے رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مفتی بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو اپنے 10 ریال کی سواری چاہیے، کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کے آ جاؤں، آؤ بیٹھو، جائز ہے یہاں سے احرام باندھ کے، وہ فتویٰ ڈال دیا۔ اسی طرح تندور پہ روٹی لینے کے لیے جائیں، تندور والا بھی فتویٰ دے رہا ہے۔ بقالے پہ جائیں کچھ خریدنے کے لیے، آپ نے 1 ریال کا پانی لیا اس سے، اور ساتھ ہی اس سے فتویٰ بھی لے لیا۔ اتنا بڑا منصب جسے ہر کوئی اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، جبکہ یہ انتہائی ناانصافی والی بات ہے، انتہائی لاپرواہی ہے۔ اس منصب کے سب سے پہلے حقدار اللہ رب العزت خود، اس کے بعد اس کے رسول اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اہل علم کا بھی ایک خاص طبقہ، ہر عالم بھی نہیں۔ اب کہاں تندور والا اور کہاں ٹیکسی والا اور کہاں بقالے والا وہ بھی فتویٰ دیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو مشرکین مکہ کے لیے فتویٰ کا بات کی ہے، فاستفتہم، اے میرے نبی ان سے فتویٰ پوچھو، تو یہ وہی بات ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر فرمایا ہے کہ کافروں کو جہنم کی بشارت دے دو۔ بشارت کا لفظ جو ہے خوشخبری کے معنوں میں ہے۔ اب جسے جہنم میں ڈالنا ہے، آگ میں بھوننا ہے، اس کو بشارت کیا ہوگی؟ یہ ان کی تحقیر ہے، ان کی تحقیر ہے کہ وہ اب اسی لائق ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی اکرام نہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ اب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے لفظ وہ استعمال کیا جو بہت عالی مقام لوگوں کا ہے، کہا کہ ان سے فتویٰ پوچھ لو۔ اور یہ بات کبھی کبھی ہم آپس میں گفتگو کے دوران بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ فتویٰ دے رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہانک رہا ہے، لیکن لفظ استعمال کریں گے کہ یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے بارے میں کہا فاستفتہم، اے میرے نبی ان سے دریافت کر لو، ان سے پوچھ لو، ان سے فتویٰ لے لو، الربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کی بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ خود انسان جب بھی خواہش کرے گا اولاد کی تو اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیٹا ملے۔ ہر کسی کی پہلی خواہش یہ ہے کہ بیٹا ملے، 1 2 3 4 بیٹے ہو جائیں تو پھر یقیناً خواہش بڑھ جاتی ہے کہ بیٹی ملے، کیونکہ بیٹے موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت بندوں کو آزماتا ہے، اور وہ مالک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ میں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں میں دونوں ملا کے دے دوں، اور جسے چاہوں میں بالکل محروم کر دوں۔ یہ اس مالک کی قدرت اور اس کی مرضی ہے۔ اگر کسی کے نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو تو اس کے لیے بیٹی بھی بڑی چیز ہے، کہ بیٹی ہی مل جائے، گھر میں رونق تو ہو جائے۔ لیکن عام طور پر ہم بیٹی کو پسند نہیں کرتے۔ ایک معاشرہ چلا آ رہا ہے، مشرکین مکہ میں یہ عادت تھی کہ وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا تھا۔
اب ظاہر ہے کہ وہ کیا گناہ بتائے گی، وہ تو معصوم ہے، 1 دن کی ولادت، 10 دن کی ولادت، 2-4 سال کی ولادت، معصوم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ پکڑا کون جائے گا؟ اس کو زندہ درگور کرنے والا اس کا باپ ہے، کون ہے؟ اللہ رب العزت نے جو سوال کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یاد کرو وہ وقت جب کہ زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تو کس گناہ کی بنا پر قتل کی گئی تھی۔ تو یہ اس گناہ کی قباحت اور شناخت بچی کیا جواب دے گی اور بچی کا گناہ کیا ہے، لیکن یہ بتایا کہ جو لوگ یہ کام کر کے دنیا سے جائیں گے ان کا انجام ہوگا اور ان سے باقاعدہ پوچھا جائے گا۔ اور مشرکین مکہ کو تکلیف کیا تھی کہ وہ بیٹی کو پسند نہیں کرتے تھے؟ یہ تو میرا خیال ہے کوئی ان سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے اپنے بھائی بندوں میں بہت بات چل رہی ہے، ان کو کیا تکلیف؟ آج بھی وہ مشرکین مکہ والی عہد جاہلیت والی عادت آج بھی موجود ہے۔ انسان بہت ترقی کر گیا ہے، مادی طور پر اور روحانی طور پر بہت ہی زوال پذیر ہو گیا ہے۔ مادی ترقی میں کوئی شک نہیں، بہت ترقی ہو گئی، ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے، لیکن روحانی طور پر یہ پہلے سے بھی گرتا چلا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے یہاں اتنا قتل نہیں ہوا ہوگا جتنا آج ہو رہا ہے، لیکن جس طرح مادی ترقی کی ہے اسی طرح قتل کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے نئے سے نیا ایجاد کر لیا۔ آج کل مختلف طریقوں سے اولاد پیدا ہونے سے ہی روک دی جاتی ہے کہ اولاد پیدا ہی نہ ہو، اور اس کے لیے مختلف انداز ہیں، وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ان میں سے کسی نے کوئی استعمال کر لیا، کسی نے کوئی بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ 2 جگہ پر فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم، ایک جگہ فرمایا من املاق، فقر اور غربت کے خوف سے بچوں کو قتل نہ کرو، وہ قتل کرنا یہی ہے، چاہے پیدا ہونے کے بعد اسے قتل کر دیں، چاہے اسے پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، فقر ہے نہیں، غربت ہے نہیں، لیکن غربت سے ڈرتے ہوئے کہ پیدا ہوگا، یہ کھائے گا، یہ کپڑا پہنے گا، یہ اسکول جائے گا، اخراجات ہوں گے، اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ یہ ہے فقر کا محض خوف، یعنی اندیشہ ہے دور پار کو اپنے گلے میں ڈال کر بچوں کو پیدا ہونے کے راستے میں ہی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چند سال پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ صرف ہندوستان میں ہر سال لاکھوں ابارشن ہوتے ہیں، لاکھوں، یہ ایک ملک کی رپورٹ ہے۔ اور ان ابارشنز کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کرواتے ہیں اور کب کرواتے ہیں؟ کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ابارشن کرانے والے نے دیکھا، اسکریننگ کروائی اور پتہ چلا کہ بیٹا ہے، ابارشن کروایا، بیٹی ہے تو ابارشن کروا دیں۔ اسکریننگ میں پتہ چل گیا، آج وہی ترقی جو مادی ہے، اس ترقی کا ایک یہ بھی نتیجہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کافی حد تک معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ نر ہے یا مادہ ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ 100% تو آج تک بھی یہ نہیں پہنچ پائے۔ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا کوئی نہیں جانتا، 100% آج بھی یہ نہیں پہنچ پائے، باوجود تمام تر ترقیوں کے۔ بڑے بڑے لوگوں کے واقعات موجود ہیں کہ ان کو 9 مہینے کے قریب تک مسلسل یہ خبر آتی رہی کہ بیٹا ہوگا، لیکن آخر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ خبر آتی رہی کہ بیٹی پیدا ہوگی، لیکن ولادت کے وقت بیٹا پیدا ہوگا۔ عام سے لوگوں کے واقعات ہوتے تو شاید سامنے نہ آتے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کے رؤساء، ملکوں کے پرائم منسٹر اور ملکوں کے صدر اور ملکوں کے فلاں وزیر، ان لوگوں کی خبریں یہ عام ہیں، لیکن کافی حد تک معلومات مل جاتی ہیں، کافی حد تک ان کے اندازے صحیح نکل آتے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے
کہا جی بارشن کر دو۔ یہ ہے موجودہ روشن اور ترقی یافتہ دور کی طرف سے بچی کے لیے انعام۔ مشرکین مکہ تھوڑا سا کبھی کبھی کوئی کہیں کہیں کر رہے تھے، ان لوگوں نے انتہا کر دی۔ ان کے 2 قبیلے خاص طور پر تھے، پورے قبائل میں سے صرف 2 قبیلے جو یہ کام کرتے تھے۔ اور آج تو آپ کو معلوم ہے کہ شاذ و نادر لوگ ہوں گے جو یہ چاہیں کہ ہمارے یہاں تیسرا چوتھا بچہ پیدا ہو۔ ہمیں انگریزوں نے تعلیم ایسی دے رکھی ہے، ہمارے دلوں میں ڈر وہ بٹھا رکھا ہے کہ اگر 4-6 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤ گے، کہاں سے پلاؤ گے، ان کی تربیت کون کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے قرآن کریم میں جہاں فرمایا نا کہ یہ محض فقر کے خوف سے بچے قتل کر رہے ہیں، یا فقر واقعی ہے اور یہ بچے قتل کر رہے ہیں، اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان بچوں کو رزق دیں گے، تمہارا بھی ساتھ آ جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی دیں گے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی اور فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، زمین پر رینگنے والا کوئی انسان ہو، جانور ہو، کوئی چوپایا ہو، ہر کسی کا رزق اللہ نے اپنے کھاتے میں رکھا ہوا ہے، کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ لیکن ہم ہر وقت اندر ہی اندر گھبرائے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر بھی، ایک تو ہے کہ بھئی انگریز ڈاکٹر ہیں، کافر ہیں، ہندو ہے، سکھ ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تیسرا بچہ کیوں ہو رہا ہے، چوتھا کیوں ہو رہا ہے۔ مسلمان ڈاکٹروں کے بارے میں آپ دیکھیں، یہ باتیں مسلمان کہہ رہے ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر ہے تب کہہ رہی ہے، اگر دوسرا ڈاکٹر ہے، مرد ڈاکٹر ہے تو بھی کہہ رہا ہے۔ دوسرے تیسرے بچے کی ولادت کا پتہ چل جائے، یہ عورتوں کے گلے پڑتے ہیں کلینکس میں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہاں سے کھلاؤ گے، پڑھاؤ گے؟ تم ڈاکٹر ہو، تم علاج کرو، تمہیں ان کی روٹی روزی کی کیا پریشانی؟ ڈاکٹروں نے کو کسی کے گھر میں کھانا دے کے آنا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے کلینک میں بیٹھا ہی اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھا۔ مشرکین مکہ بھی یہ کام کرتے تھے، اور آج کے دور کا مسلمان بھی یہ کام کر رہا ہے۔ وہ تو کافر تھے اور یہ مسلمان ہیں، بقلم خود مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے بھی نہیں تھکتے، اور کافروں، مشرکین مکہ، عہد جاہلیت کے لوگوں سے بھی بڑے بڑے کام جو ہیں یہ خود کر گزرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستفتہم، اے میرے نبی ان سے پوچھو، دریافت کرو، علی ربک البنات ولہم البنون، کیا تیرے رب کی بیٹیاں ہیں، تمہارے بیٹے ہیں؟ تمہیں تو بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیوں کی لائن لگا دی ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، فرمایا کہ یا پھر ان سے یہ پوچھو کہ جب ہم نے فرشتوں کو بنایا تھا تو اس وقت تم ہمارے پاس موجود تھے، تمہیں کیسے پتا ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ اگر کسی نے کسی کی تخلیق کے وقت کسی موقع پہ دیکھا ہو کہ چھوٹا بچہ ہے، اس میں لڑکیوں والی علامت ہے، چھوٹا بچہ ہے اس میں لڑکوں والی علامت ہے، تو ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا ہے جی یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے وہ ہیں جو تمہیں نظر تک نہیں آتے، انہیں کوئی انسان نہیں دیکھ پاتا۔ انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ موقع صرف دیا، اور وہ بھی جو وحی والے ہیں وہ آتے ہیں، اور نبیوں کے ساتھ ان کا چونکہ وحی کے ذریعے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی دکھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بتاؤ، جب ہم نے ان فرشتوں کو بنایا اور انہیں لڑکی بنایا تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ لڑکیاں ہیں؟ کیا تم نے دیکھا؟ کیا تم اس وقت ہمارے پاس موجود تھے جب ہم ان کی تخلیق کر رہے تھے؟ کس علامت کو دیکھ کر تم کہتے ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ ام خلقنا الملائکہ، یا پھر ہم نے ان فرشتوں کو اناثاً لڑکیاں بنایا ہے، وہم شاہدون،
کیا یہ مشرکین مکہ اس وقت وہاں ہمارے پاس موجود تھے جب ہم ان کی تخلیق کر رہے تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، فرمایا خبردار، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ محض اپنی کذب بیانی اور اپنے جھوٹ کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں، انہوں نے کچھ پڑھا نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض جھوٹ بکتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں۔ من افکہم، افک کا معنی ہوتا ہے بہتان، جھوٹ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا تھا، اس کا تاریخ کی، سیرت کی کتابوں میں جو لفظ معروف ہے وہ ہے واقعہ افک۔ صرف واقعہ افک کہیں تو حضرت عائشہ کا واقعہ سامنے آ جاتا ہے، لوگوں نے ان پر بہتان لگایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بہتان لگا رہے ہیں فرشتوں پر، بہتان لگا رہے ہیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں، مؤنث بنایا ہے، مذکر نہیں بنایا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، یہ تو محض جھوٹ بک رہے ہیں، جھوٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں۔ ولد اللہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، بیٹیاں اولاد ہیں یا نہیں، ان کا یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی مشاہدہ کرنے والا تھا، نہ یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی آئی۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیوں کو پسند کر لیا؟ اصطفیٰ، اختیار کر لیا، منتخب کر لیا اللہ نے، البنات، بیٹیوں کو، علی البنین، بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے۔ ما لکم کیف تحکمون، فرمایا کہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو، تمہیں بیٹے چاہیے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اور بیٹیاں بھی پھر تھوڑی سی نہیں، کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کبھی کبھی بات میں کرتا رہتا ہوں کہ فرشتوں کی گنتی کرنا ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں کتنے فرشتے اللہ رب العزت کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، منکر اور نکیر، کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین 2 فرشتے ہر انسان کا اندازہ ہے کہ وہ کتنے ہوں گے۔ اور بیت اللہ شریف کے اوپر 7ویں آسمان پر جو بیت العزت ہے، وہ بھی بیت اللہ کے بالکل عین اوپر ہے۔ بیت اللہ 7ویں آسمان کا، فرشتوں کا بیت اللہ کہہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ اس بیت العزت میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک ان کو دوبارہ باری نہیں ملے گی۔ ایک دن میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، اور قیامت تک دوبارہ ان کی پھر باری نہیں آئے گی۔ اتنے لوگوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ خود یہ اپنی ایک بیٹی کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی داماد کہلائے گا۔ ان لوگوں کو پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر بیٹی تمہاری آج ہوئی ہے، تمہاری ماں نہ ہوتی تو تم دنیا میں کیسے جنم لاتے؟ تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، تمہاری نانی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ عورت کے وجود سے اتنے تم تنگ ہو، اتنے پریشان ہو، جبکہ شاعر تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کے وجود سے اس کائنات میں رنگ ہے۔ عورت کے وجود کے بغیر تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہنا، قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے نا۔ تھوڑا سا عرصہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہے، اللہ رب العزت ان کے لیے عورت بنا دی، بیوی بنا دی، اور پھر مزے کے ساتھ وہاں زندگی گزارتے رہے۔ جب تک وہ دانہ نہیں کھایا تب تک دونوں میاں بیوی تھے۔ کس قسم کا فیصلہ یہ کرتے ہیں، اور کس حد تک فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ
اور آج کے نئے دور کے مسلمان کس حد تک بیٹی سے یہ پریشان ہیں، اور کہتے ہیں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیوں کو اختیار کر لیا ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس طرح کا فیصلہ کر رہے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تمہیں تھوڑی سی بھی سمجھ نہیں ہے؟ یعنی تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ کس طرح کا فیصلہ تم کر رہے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا پھر تمہارے پاس کوئی بڑی واضح دلیل موجود ہے کہ یہ واقعی لڑکیاں ہیں، فرشتے لڑکیاں ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اور فرمایا کہ عقلی طور پر تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی کہ یہ فرشتے لڑکیاں ہوں، اور نہ عقلی طور پر یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ یہ لڑکیاں اللہ کی بیٹیاں ہوں، کیونکہ اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ رب العزت نے اس بات کو صاف کر دیا کہ نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اسے کسی نے جنم دیا ہے۔ جب اس کے بیٹی بیٹا کوئی نہیں ہے تو پھر اگر عقلی طور پر بھی یہ بات طے ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر پھر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے تو وہی لے آؤ۔ یعنی عقلی طور پر تو یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی کتاب نازل ہوئی، کہیں کسی کتاب میں ایسا ذکر آیا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر کہیں کوئی کتاب ہے تو وہی لے آؤ۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو جنوں میں اور اللہ میں نسب بنا دیا، اللہ میں اور جنوں میں قرابت داری، رشتہ داری بنا دی۔ اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے اور جنوں کے رشتے کے نتیجہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت پر کتنے بڑے بڑے بہتان وہ لوگ لگاتے رہے کہ یہ فرشتے جو ہیں جنات کا اور اللہ کا رشتہ قائم ہوا اور یہ پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی نہیں کہہ رہا کہ مشرکین جو ہیں وہ بے عقل ہوتے ہیں، حد سے بھی بڑھ جانے والے لوگ جنوں کا اور اللہ کا رشتہ بنا دی۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، ان لوگوں نے اللہ میں اور جنوں میں نسب اور رشتہ داری بنا دی۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ جنوں کو معلوم ہے کہ اس عقیدہ کے رکھنے والے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے کسی کے ساتھ نسب اور رشتہ قائم کیا ہے، ایسے لوگوں کو جہنم میں حاضر کیا جائے گا، جن بھی یہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، فرمایا کہ اللہ پاک ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اللہ کے مخلص بندے اس قسم کی باتیں نہیں کرتے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، یا یہ کہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اللہ کے مخلص بندوں کے سوا، اور دوسرا معنی یہ کہ یہاں جو فرمایا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کو یا ان کے گناہ گاروں کو جہنم میں پیش کیا جائے گا، جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہاں یہ حاضر کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے مخلص بندے جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ دونوں طرح کے لوگوں کا الگ الگ سے وضاحت سے بیان کر دیا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، فرمایا کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، مشرکین مکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم خود
اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے لوگ مل کر کسی کو تم گمراہ نہیں کر سکتے، تم کسی کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو ہے ہی جہنم میں جانے والا۔ اللہ کے کاغذات میں، اللہ کے علم میں جو جہنم میں جانے والا ہے تم اسے ہی صرف دین سے بدراہ کر سکتے ہو، بہکا سکتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں مشرکین مکہ کے عقیدے کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے، اور قرآن کریم کے کئی دیگر مقامات جیسے سورۃ النجم میں بھی فرمایا کہ تمہارے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تمہارے بیٹے اور اللہ کی بیٹیاں یہ تو بڑی عجیب اور بھونڈی بے انصافی تقسیم ہے۔ تمہیں بیٹے پسند ہیں اور تم اللہ کے کھاتے میں بیٹیاں اور اتنی بے شمار بیٹیاں ڈال رہے ہو، یہ تو تقسیم بھی منصفانہ نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے سورۃ النحل، قرآن کریم کی 16ویں سورت جو ہے، اس میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 57، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، یہ اللہ کی بیٹیاں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ یجعلون للہ البنات، یہ اللہ کی بیٹیاں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے، اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لیکن یہ لوگ اپنا عقیدہ بنائے بیٹھے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے اس بات سے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کو جو چاہیے، جو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہے، یعنی ان کو بیٹے پسند ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں، اور اللہ کے لیے یہ بیٹیاں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ آگے ساتھ ہی بیٹیوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوا کہ وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور دوسرا ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر، اور وہ کیفیت تقریباً آج وہی بنتی آ رہی ہے۔ جیسے پتہ چلا کہ بیٹی ہونے والی ہے، ابارشن، کیا آدمی جب ابارشن کروانے کا کہہ رہا ہے بڑے شوق سے کہہ رہا ہوگا، یقیناً اس کا دل، اس کا منہ، اس کی حالت جو ہے وہ بدلی ہوئی ہوگی، اسے تکلیف ہے کہ یہ بیٹی کیوں ہو رہی ہے، اس کو ابارشن کے ذریعے ضائع کر دو۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ خبر دی جائے، یہاں بھی اللہ رب العزت نے لفظ بشارت ارشاد فرمایا ہے، بیٹی کی ولادت کی خبر کو بشارت کے لفظ سے، بیٹی کی ولادت کوئی بری خبر نہیں بلکہ بشارت ہے، بیٹی رحمت ہے، اولاد رحمت ہے اور بیٹی اولاد ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، اگر ان میں سے کسی کو یہ بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہے یا نہیں آج کل بھی ان لوگوں کے ماننے والے، ان لوگوں کی لائن پر چلنے والے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ انگریز کے پروپیگنڈے میں پھنسے ہوئے لوگ، انگریز نے اتنے زور سے پروپیگنڈا کیا کہ بچے تھوڑے، بچے تھوڑے، بچے تھوڑے، تو بیٹیاں تو پھر بالکل ہی نہیں چاہیے نا، ایک بیٹی ہو جائے کافی ہے۔ اور ایسی بہت ساری فیملیاں سننے دیکھنے میں آتی رہتی ہیں کہ 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی، 1-2 بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی تو بس سٹاپ۔ اور انہیں اس طرف لگانے والے یہ انگریز ٹائپ مسلمان ڈاکٹر بھی شامل ہیں، مسلمان کہلوانے کو ہیں لیکن ان کی فطرت، ان کا انداز، ان کے نظریات انگریزوں والے، ہم 2 ہمارے 2، یہ نعرہ، چھوٹا کنبہ بڑی خوشحالی، یعنی جو کچھ جن لوگوں نے یہ نعرے دیے تھے ان کے یہاں اولادیں ہیں، جن لوگوں نے نعرے دیے ان کے ملکوں میں آج زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں کو باقاعدہ انعام دیا جا رہا ہے۔ جس گھر میں زیادہ بچے پیدا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ان کو انعامات مل رہے ہیں، وظیفے مل رہے ہیں۔ لیکن ہماری طرف یہ نظریہ ڈال کر
ہمارے لوگوں کو اس پر پکا کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کو بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوا ہے، ظل وجہہ مسودن، اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، وہ اندر ہی اندر غصہ پی رہا ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں ہوئی۔ اللہ نے بیٹی کی ولادت کو بشارت قرار دیا اور اس کو غصہ آ رہا ہے، اندر ہی اندر یہ غصہ پی رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کیوں ہو گئی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، یہ قوم سے چھپتا پھر رہا ہے۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، کہیں سے خبر ہو گئی، اب یہ قوم کے سامنے نہیں آ رہا۔ بیٹا پیدا ہو، لڈوؤں کا ڈبہ پکڑا ہوا ہے، حاجی صاحب، بھائی صاحب، چور صاحب، میرے یہاں بیٹا ہوا ہے، جگہ جگہ منہ میٹھا کراتا پھر رہا ہے۔ بیٹی ہو جائے تو کہیں یہ کسی کے سامنے آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج ماحول میں یہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان کے معاشرے میں یہ بات موجود ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کے معاشرے کی، لیکن وہ بات آج بھی موجود ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو اس کو خبر دی گئی ہے اس کی وہ خبر اس کے نزدیک اتنی بری ہے کہ یہ اپنا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت کی حالت میں اس بچی کو رکھ لے، سنبھال لے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین میں گاڑ دے۔ الا ساء ما یحکمون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہو، بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہو، جو نعمت ہے، رحمت ہے، اسے تم زمین میں گاڑ دو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہاں بھی مشرکین مکہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری حالت بھی بیان فرما دی کہ بعد کے آنے والے لوگ جو ہیں کیا وہ اس عادت کو چھوڑ چکے ہیں یا ابھی تک اسی حالت میں ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں، ایک طرف تو یہ ہے کہ بیٹی کی ولادت پسند نہیں، اور ایک طرف کچھ عرصہ پہلے 2 3 4 پوسٹیں ایک جیسی آئیں، کچھ لکھی ہوئی اور کچھ وائس میسج کے طور پر، اور ان 3 4 پوسٹوں میں ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی، انہوں نے بیٹی کو بیٹوں پر ترجیح، بیٹی کو بیٹوں سے افضل قرار دیا، اور بڑے ساتھ عجیب غریب قسم کے ڈائلاگ جن کو حدیث ثابت کیا، اور حدیث بھی نہیں، حدیث قدسی، چونکہ قرآن میں تو وہ ہے نہیں اور حدیث میں بھی نہیں، لیکن الفاظ ایسے بنائے کہ یوں لگے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ان میں سے ایک جملہ جو میرے ذہن میں آج بھی ہے، کہتے ہیں کہ جب لڑکی، یہ تھوڑے دن پہلے پھر کسی ہمارے جان پہچان والوں کی طرف سے بھی یہ جملہ آ گیا میسج میں، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنے باپ کی مدد کرو۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ جا کے اپنے باپ کی مدد کرو، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں تمہارے باپ کی مدد کروں گا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ لڑکے کو کہتا ہے کہ بھائی جاؤ جا کے اپنے باپ کی مدد کرو، مطلب یہ کہ تم جانو اور تمہارا باپ جانے۔ اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کہتا ہے تم جاؤ تمہارے باپ کی میں مدد کروں گا، یعنی لڑکی کے باپ کی اللہ مدد کرے گا اور لڑکے کی باپ کی مدد لڑکا کرے گا۔ قطعاً بے بنیاد، بے اصل، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات کبھی سننے میں نہیں آئی تھی۔ آج جب سے یہ واٹس اپ چیز آئی ہے نا، واٹس اپ اور فیس بک اور یہ بک وہ بک، ان بکوں میں کچھ عجیب و غریب قسم کی چیزیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس میں 2 3 4 میسج بنائے گئے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ میں
میں نے اس بارے میں ایک مضمون اردو نیوز میں ایک صفحہ شائع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے روشنی میں، اور آڈیو ویڈیو یہ کلپ بھی موجود ہے، کیونکہ مسلسل وہ آنا شروع ہو گئے میسیج ادھر ادھر سے، تو میں نے پھر مناسب سمجھا، پھر لکھ کر بھی دے دیا اردو نیوز والوں کو، وہاں بھی شائع ہو چکا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بات کہی گئی کہ تم ایسا کرو ویسا کرو، دوسرا ایک جملہ وہاں بڑا قابل اعتراض قسم کا تھا، جس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ باتیں پھیلانے والے شیعہ ہیں، وہ عورتیں یا شیعہ ہیں یا شیعہ سے متاثر ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ سنی ہو کر کام شیعہ والے۔ ابھی 22 رجب آنے والی ہے نا، دور کہاں جا رہے ہیں، قریب ہی آ گئی 22 رجب۔ 22 رجب کو پاکستان انڈیا میں آپ دیکھیں گے کہ کنڈے کس کس کے گھر میں پکتے ہیں۔ ان میں سے اگر 5% شیعہ ہوں گے تو 95% سنی اہل مسلمان ہوں گے، اپنے آپ کو سنی کہلانے والے۔ یا وہ خواتین جو اس طرح کے میسج کرتی رہی ہیں وہ خود شیعہ ہیں، یا پھر اس طرح کی سنی ہیں جو کہ شیعہ سے متاثر، جو کام وہ کرتے ہیں وہی وہ کرتی ہیں۔ اس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی بیٹی والا ہوں، میں بھی بیٹیوں والوں کے بارے میں یہ وہ نہ کرو، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ ذرا اس کی تہ میں جائیے، میں بھی بیٹیوں والا نہیں کہا۔ کہنے والی لکھتی ہے یا کہتی ہے، میں نے وہ وائس میسج بھی سنا، میں بھی بیٹی والا ہوں، چونکہ شیعہ ایک بیٹی مانتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، وہاں بیٹیوں کا ذکر نہیں، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ تو میں نے مضمون میں وہ لکھا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کہنے والی شیعہ ہے یا شیعہ سے متاثر ہیں، جیسے میں آج کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور وہاں ایک بیٹی کا اشارہ، اور بار بار بیٹی بیٹی بیٹی۔ یقیناً بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ان کا بہت بڑا مقام ہے، کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں، ہم میں سے کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ رنگ دیا جائے کہ صرف فاطمہ ہی تھیں رضی اللہ عنہا، یہ تو تاریخ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب اپنے بڑوں کی کتابوں کو یہ نہ پڑھیں، اپنے بڑوں کی کتابوں کو نہ مانیں تو کسی کا کیا قصور ہے؟ شیعہ کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی۔ یا ایھا النبی، قرآن کریم آیت پردہ پڑھ کے دیکھیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اوڑھ لیا کریں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹی سے کہہ دو، بیٹیوں کہا ہے۔ اور لازواجک و بناتک، بنات کا لفظ 2 بیٹیوں کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، اتنا تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ 1 ریال ہے تو 2 کو کیا کہتے ہیں؟ ریالین، ریالات تو کوئی نہیں کہتا نا۔ جب 3 یا 4 یا اوپر بات بڑھے گی تو پھر ریالات کی باری آئے گی۔ 1 ریال، 2 ریالین، اور پھر 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو ریالات جمع کا صیغہ۔ اگر بیٹی ہوتی تو اللہ رب العزت بنات نہیں بنت کہتا، 2 بیٹیاں ہوتی تو اللہ رب العزت بنت نہیں بلکہ بنتان کہتا۔ اللہ نے تو بنات جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت سے تو یہ بات پوشیدہ نہیں تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ ایک جملہ وہاں یہ ڈال دیا گیا، کہا گیا کہ نہیں، وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی کچھ بیٹیاں تھیں جو دوسرے شوہروں سے تھیں، سب کو ملا کے اللہ نے بیٹیاں۔ قطعاً غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں بالکل آغاز میں فرمایا ہے، ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔
کسی باپ کی بیٹی نبی کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ خود کہے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اور لوگوں کی بیٹیوں کو نبی کے نام سے پکارنا شروع کرے گا اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ عربی زبان دنیا کی واحد زبان ہے جس میں کوئی فقر، کوئی تنگ دستی نہیں ہے۔ ہر لفظ کے لیے، ہر چیز کے لیے درجنوں لفظ موجود ہیں۔ بعض چیزوں کے لیے 100 کے قریب لفظ موجود ہے، چیز ایک ہے، الفاظ مختلف، مواقع مختلف۔ ہمارے یہاں 24 گھنٹے میں 2 3 4 موٹے موٹے لفظ ہیں، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، 2 4 لفظ۔ عربی زبان میں 10 لفظ ہیں، گویا کہ ہر گھنٹے کا نام الگ ہے۔ عربی زبان تو اتنی غنی زبان ہے، اس میں شوہر کے پاس آنے والی بیوی جس کی پہلے شوہر سے بیٹی یا بیٹا ہے، قرآن کریم میں اس کا باقاعدہ لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ ہے ربیبہ وَرَبَائِبُكُمْ۔ قرآن کریم نے جہاں محرم غیر محرم رشتہ داروں کی بات ذکر کی ہے، وہاں ربائبکم ہے، وہ بیٹیاں جو تمہاری بیویوں کی پہلے شوہروں سے بیٹیاں ہیں اور تمہاری گود میں پل رہی ہیں، ان سے تمہارا نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کیسے ہوگا؟ جا کہ ماں نکاح میں ہے اور بیٹی نکاح میں لے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ ماں بیٹی جمع نہیں ہو سکتی، خالہ بھانجی جمع نہیں ہو سکتی، پھوپھی بھتیجی جمع نہیں ہو سکتی، دو بہنیں، وَأَن تَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ بہرحال وہ بڑا عجیب قسم کا پیغام تھا اور بڑے زور شور سے پھیلایا گیا، چلایا گیا، لوگوں کے اندر اسے عام کیا گیا، جبکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، جیسے کہ بیٹا بھی ہے، اور دنیا بیٹوں کو پسند کرتی ہے، بیٹیوں کو اتنا پسند نہیں کرتی، بلکہ بہت دفعہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے، بیٹا ہے تو گود میں اٹھائے ہوئے، چھوٹا ہی ہے تو ابھی لے کے گلیوں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹا ہی ہے ابھی تو گلیوں میں، چلو چلنے لگ گیا، باہر اٹھائے پھرتے ہیں، بیٹی کو بہت کم لے کے نکلیں گے، چونکہ اس کو اٹھانے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، تو باہر کیسے لے کے نکلے گا؟ الا ماشاء اللہ، یقیناً ایسے لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں سے بڑا پیار ہے، اور جس طرح لوگ بیٹوں کو چاہتے ہیں، بیٹوں سے پیار کرتے ہیں، ایسے لوگ مرد بھی، عورتیں بھی۔ عورتوں میں تو عموماً ایسا ہے کہ ان کی تو اولاد ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، عورت کے نزدیک تو کوئی فرق نہیں، یہ ساری بیماری مردوں کو ہوتی ہے۔ عورت کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، اس نے جنم دیا ہے، اس کے لیے سب برابر۔ لیکن ہمارے یہاں یہ مسئلہ رہتا ہے، تو بیٹی کو باہر نہیں لائیں گے، بیٹے کو لائیں گے، وہی بات ہوگی نا کہ کوئی کیا کہے گا۔ مشرکین مکہ بھی تو اس لیے بیٹی کو مار دیتے نا، کوئی کل کو کیا کہے گا، یہ اس کی بیٹی ہے، کوئی رشتہ لینے آ جائے گا، کوئی میرا داماد کہلائے گا۔ کم بختو، تمہاری مائیں پیدا ہوئیں تو تم پیدا ہوئے، کس بات کو تم برا منا رہے؟ لیکن سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے قرآن نے اس لیے فرمایا کہ مشرک جو ہے وہ بے عقل ہوتے ہیں، وہ چاہے دنیا داری میں کتنے کامیاب لیڈر کیوں نہ رہے ہوں، عقل دین کے میدان میں ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہوتی، اور وہی حال ان بے عقلوں کا بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے ان مشرکین کی حالت بیان کر کے، بیٹیوں کا مقام بیان کر کے، فرشتوں کا مقام بیان کر کے، آگے فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اپنے مقام کا علم نہیں ہے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنا اپنا مقام معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور ہم سارے کے سارے اللہ کی عبادت کے لیے صف بند ہیں، یعنی صفیں بنائے ہوئے کھڑے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں تو یہ معروف ہے نا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اللہ رب العزت فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ اللہ نے جس فرشتے کو سجدے میں کہا سجدے میں ہے، رکوع میں کہا رکوع میں ہے، صف باندھے ہوئے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی اپنی جگہ کا علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، ہم صفیں باندھے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار تسبیح بیان کرنے والے سارے کے سارے فرشتے موجود ہیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے تسبیح بیان کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کی تخلیق فرمائی، ہم آپ لوگ دنیا میں آئے، دنیا دیکھی۔ اگر مسئلہ صرف عبادت کروانے تسبیح کروانے کا ہوتا تو اللہ کے پاس تو اتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہی آپ دیکھیں کتنی ہے تعداد، گنی ہی نہیں جا سکتی، اور وہ سارے کے سارے انکار کرنے والے بھی کوئی نہیں۔ ہمارے انسانوں میں تو اگر 10 ماننے والے ہیں تو 1000 انکار کرنے والے ہیں، 999 جہنم میں اور 1 جنت میں۔ اب اسی سے آپ اندازہ کر لیں، 10 اور 1000، 1 اور 1000، 1 ماننے والا 1000 نہ ماننے والے۔ فرشتوں میں اللہ نے فرمایا کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں، میرے کسی حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چند آیات اس سورت کی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں اس سورت کو، سورت الصافات کو مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ ہمارے درسوں میں تشریف لانے والے، بلکہ بکثرت تشریف لانے والے ساتھی رحمت اللہ خان صاحب، اکثر لوگ آپ جانتے ہیں، ان کا کل آپریشن ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کر کے اپنے گھر لائے۔ اسی طرح عتیق الرحمان صاحب ہیں، ان کے بارے میں دوپہر پتہ چلا کہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی شفا کی دعا کیجیے، اللہ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک صاحب لاہور میں زیر علاج ہیں، یہاں خبر کے ہی ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلق والے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کسی کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ میری امی کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ اگر وضو سے رہ کر سگریٹ پیا یا تمباکو کھایا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وضو کرنا پڑتا ہے؟ یہ سگریٹ تمباکو جیسی پاکیزہ چیزوں سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ کوئی بری چیز کھائیں تو شاید وضو ٹوٹ بھی جائے۔ یہ نسوار ہو گئی، سگریٹ ہو گیا، چرٹ ہو گیا، سگار ہو گیا، بیڑی ہو گئی، یہ تو بڑی زبردست قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ نے پی لی اور مسجد میں تشریف لے گئے، کم از کم 5-6 نمازیوں کو آپ نے عذاب میں مبتلا کیے رکھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو پیتے ہیں وہ تو چونکہ ہم پیالہ ہم نوالا والی بات جیسے، ان کو تو بدبو نہیں آئے گی کیونکہ ان کے تو ناک میں بدبو بیٹھی رہتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ نہیں پیتے ان کے لیے یہ عذاب بنا رہتا ہے، جب تک یہ پاس نماز پڑھتا رہے گا، ادھر سے ہوا ادھر سے ہوا، عجیب سی حالت ہوتی ہے۔ اور
کوئی بھی بدبو والی چیز کھا کر مسجد میں جانا، یہ تو علماء کرام کے نزدیک حرام ہے، تمباکو نوشی اور تمباکو خوری۔ جس نے حرام قرار نہیں دیا، کم از کم اس نے اسے مکروہ کہا ہے، اسے جائز اور حلال کسی نے بھی نہیں کہا۔ جب صورتحال یہ ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو حلال بدبودار چیزیں ہیں وہ کھا کے مسجد میں آنا منع ہے، اور جو حرام یا مکروہ بدبودار چیز ہے وہ کھا کے یا پی کے مسجد میں آنا کیسا رہے گا؟ آپ نے فرمایا کہ کچا پیاز، لہسن، مولی وغیرہ کھا کے مسجد میں مت آؤ، فرمایا ہماری مسجد کے وہ قریب بھی نہ آئے۔ اور سگریٹ والا مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کے سگریٹ بجھاتا ہے اور پھر وضو شروع کر دیتا ہے۔ اب تمہارا وضو یہ سگریٹ کے جو ببوکے چھوڑ رہے تھے، ان کی بدبو تمہارے اندر سے ختم نہیں ہوگی، منہ سے کیا ختم ہوگی؟ اگر کوئی آدمی تھوڑا پہلے پینا چھوڑے، کوئی مسواک، کوئی چیز، کوئی تھوڑی سی محنت کرے تو شاید وہ مسجد میں جانے کے لائق ہو جائے۔ وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ مسجد جانے تک ہمارے ہاتھ میں سگریٹ رہے اور جلتی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ نمازی آدمیوں کو خاص طور پر سگریٹ چھوڑ دینے چاہیے۔ نمازی آدمیوں کو مسجد میں جانا ہے۔ دوسروں نے اپنا خون جلانا ہے، اپنی دولت جلانی ہے، جلاتے رہیں۔ نمازی کو نماز کی خاطر، اللہ کی خاطر، فرشتوں کی خاطر یہ سگریٹ چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ الانسان، فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے۔ جب 4-6 نمازی عذاب میں مبتلا ہوں گے آپ کی سگریٹ نوشی کی وجہ سے، تو فرشتوں کا کیا ہوگا؟ وہ بھی اذیت پائیں گے۔ آپ اپنے تھوڑے سے شوق کے لیے فرشتوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی پریشان کر رہے ہیں۔ توبہ کیجئے، جان چھڑائیے اس سے۔ میڈیکلی نقصان دہ، مادی طور پر نقصان دہ، روزانہ 5-6 ریال آپ جلا دیتے ہیں، کیا فائدہ؟ ایک مہینہ میں آپ 5-6 ریال ڈیلی کے حساب سے میڈیم سا لگا لیں، کچھ لوگ تو زیادہ اس سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک مہینے سگریٹ چھوڑیں، آپ کے لیے بہترین دینی کتابیں خریدنے کے لیے پیسہ جمع ہو جائے گا، ایک مہینے کے نتیجہ۔ اور اگر آپ یہ سلسلہ مستقل کر لیں کہ آج سگریٹ چھوڑا، آج کے بعد میں روزانہ صرف 5 ریال الگ کرتا رہوں گا جو میں سگریٹ جلایا کرتا، آپ کو مہینے میں کتنے پیسے نکلیں گے؟ 150 ریال، اور 12 مہینوں میں 1800 ریال۔ ایک بڑی اماؤنٹ ہے۔ 108 ریال سے 1800 ریال سے پاک و ہند کی ایک فیملی کئی مہینے گزارا کر سکتی۔ آپ کچھ اچھا سا پلان بنائیں اور اس طرح کا کام کریں۔ رہن رکھی ہوئی چیز کو جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے، کیا وہ اس چیز کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ استعمال میں لائیں گے تو فائدہ ہوگا، نہ لائیں گے تو نقصان ہوگا، تو ایسی چیز کو استعمال میں لانا چاہیے، اور اس چیز کو اتنا آپ خود استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کا اس پہ خرچہ آ رہا ہے۔ اس سے زیادہ جو بچے گا وہ آپ کو مالک کو دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے بھینس، گائے، بکری کوئی نہ کوئی چیز رہن میں دے دی، اب آپ اس کو چارہ ڈال رہے ہیں اور بھینس دودھ دے رہی ہے۔ آپ چارہ ڈالتے ہیں روزانہ اس کو 200 روپے کا، اور بھینس دودھ دیتی ہے 400 روپے کا۔ آپ کو 200 روپے کا دودھ خود رکھنا ہے اور 200 روپے کا مالک کو دینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، رہن کا معنی صرف گارنٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ چیز بھی کھا جاؤ۔ ہمارے یہاں تو رہن کا ایک نیا رنگ نکالا گیا ہے آج کل، اور نام انگلش میں دیا ہے لیز۔ لیز میں مکان لیتے ہیں، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ کسی مجبور کو ضرورت کے لیے دیا اور اس کا مکان ہتھیا لیا۔ مکان میں رہ رہے ہیں، کوئی کرایہ نہیں، یا مکان اپنے قبضے میں لے کر مکان آگے کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، وہ کرایہ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں۔ بینک سے کوئی چھوٹا سود ہے یہ؟ بینک میں آپ 4 لاکھ رکھیں گے تو اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنا یہاں کما رہے ہیں، اور یہ طریقہ کار سراسر سود ہے، کیونکہ
کل قرض جر منفعت فہو ربا، جو قرض بھی اپنے ساتھ نفع لائے گا وہ سود ہے۔ یہ قرض ہی نے لایا نا نفع، 3 لاکھ روپیہ آپ نے اس کو دیا اور اس کا مکان لے لیا، مکان کا کرایہ یا مکان میں رہائش اختیار کی، وہ آپ کا سود ہے۔ مکان گارنٹی کے طور پر ہے، اس کے کاغذات مل گئے آپ کو، مکان آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا، آپ اس کا قرضہ واپس کرنے تک مکان کے مالک کی طرح رہ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے تو اس کی قیمت آپ کو کرایہ دینا ہوگا۔ آج کل پاکستان انڈیا میں یہ اسکیم بہت زوروں سے چل رہی ہے، 2-4 لاکھ کسی کو قرضے کے طور پر دے دو، مکان لے لو، اللہ خیر صلاح۔ وہ بیچارے 2-4 لاکھ اتار نہیں سکتے، سال ہر سال مکان جو ہے یہ قابض بن کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ بالکل ناجائز بات ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کو کسی غریب بچی کی شادی میں اور کسی بچے کی اسکول کی فیس میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ کی فیس، زکوٰۃ کی رقم اور سکول کی فیس، سکول میں بچہ پڑھتا ہے انگلش، سکول میں بچہ ساری دنیا داری تعلیم پڑھتا ہے، اور آپ کی زکوٰۃ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا حصہ ہے، مال میں سے 40واں حصہ 2.5% اور 25/1000 یہ اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ کے حصے کو آپ انگریزی پڑھانے کے لیے دیں گے، کیا یہ معقول بات ہو سکتی ہے؟ اگر کسی دینی مدرسے میں دیں ٹھیک ہے، دینی طالب علم کو دیں گے ٹھیک ہے، انگریزی پڑھنے والے بچے کو دیں گے یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شادی میں دینے کا، تو ہماری پاکستان انڈیا میں بچیوں کی شادیوں میں جہیز کی رسم ہے یا نہیں ہے؟ کیا جہیز شریعت میں ثابت ہے؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ زکوٰۃ ایسی جگہ پہ دے رہے ہیں جہاں آپ کی زکوٰۃ سے ناجائز چیزیں خریدی جائیں گی، اور آپ کو علم ہے جہیز جب ناجائز ہے تو جہیز کی چیزیں خریدنے کے لیے آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا۔ اور اگر کچھ اور بھی اخراجات کا شمار کریں گے تو ہماری شادیوں میں، پاکستان انڈیا کی شادیوں میں، بڑے بڑے بھلے لوگوں کی شادیوں میں بھی آدھے سے زیادہ خرچہ حرام جاتا ہے، جن میں سے ایک جہیز ہے اور بہت سارے اور کام ہیں۔ کون کون سے کام آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم ہے شادیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ اس میں شریعت کیا ہے؟ حق مہر اور ولیمہ، ان 2 چیزوں کے علاوہ کوئی شریعت نہیں ہے۔ باقی سارے کا سارا دنیا داری، کچھ ہندوؤں سے لے لیا، کچھ عیسائیوں سے لے لیا، ادھر ادھر سے پکڑ در کر کے شادی میں اپنا ہی سلسلہ بنایا گیا ہے۔ اگر کسی کے حق مہر کے لیے آپ دیں گے تعاون جائز ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے دے سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ولیمے کے لیے دیتے ہیں یہ دے سکتے ہیں، لیکن جتنی طاقت ہے اتنا ولیمہ کرو، جتنی طاقت ہے اتنا حق مہر رکھو۔ زکوٰۃ کے پیسے لے کے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا صدر ننگا ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ننگا کھڑا آدمی وضو کر سکتا ہے۔ ننگے کھڑا انسان غسل کر رہا ہے، نہا رہا ہے، وضو کر سکتا ہے، اس کا وضو صحیح ہے۔ اور اگر کبھی غسل کر کے آ گیا، بعض لوگ مثال وضو کر تولیہ وغیرہ پہن کے وضو کر لیا، آ کے تولیہ نکال کے کپڑے بدلنا چاہ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگے گا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر ہاتھ نہیں لگتا، محض آپ نے کپڑے بدلے ہیں، قمیض تو ظاہر ہے کہ اتار کے بدلنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہوتا ہے تہبند، چادر، پتلون، سلوار یا پاجامہ وغیرہ کا، تو اس سے بھی اگر ہاتھ نہیں لگتا تو آپ کا وضو صحیح ہے، اور ننگا ہونے سے یا کپڑا بدلنے سے یا سطر کے ننگے ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔